السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ النساء آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ لفظی ترجمہ۔ فقاتل تو جنگ کیجیے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا تکلف نہیں آپ مکلف بنائے گئے، الا مگر نفس کا اپنی جان کے، وحرضی اور ابھاریے، المؤمنین مومنوں کو، عسى اللہ امید ہے اللہ، ان کے یکف وہ روک دے، بأس جنگ، الذین ان کی جنہوں نے، کفروا کفر کیا، واللہ اور اللہ، اشد زیادہ سخت ہے، بأسا طاقت میں، واشد اور زیادہ سخت ہے، تنکیلا عبرت ناک سزا دینے میں۔ من جو کوئی، یشفع سفارش کرے گا، شفاعۃً سفارش، حسنۃً اچھی، یکن ہوگا، لہ اس کے لیے، نصیب ایک حصہ، منہا اس میں سے، ومن اور جو کوئی، یشفع سفارش کرے گا، شفاعۃً سفارش، سیئۃً بری، یکن ہوگا، لہ اس کے لیے، کفل ایک حصہ، منہا اس میں سے، وکان اللہ اور ہے اللہ، علی اوپر، کل ہر شیء چیز کے، مقیتا نگراں۔ جی تو ہماری آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں، نہیں آپ مکلف بنائے گئے مگر اپنی جان کے، اور ابھاریے مومنوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں اور شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ جنگ کیجیے۔ لا تکلف الا نفسک، نہیں آپ مکلف بنائے گئے، نگران بنائے گئے کسی کے بھی سوائے اپنی جان کے۔ وحرض المؤمنین اور ابھاریے مومن کو، یعنی کہ مومنوں کو بھی ابھاریں جنگ کرنے کے لیے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید ہے اللہ کہ وہ روک دے جنگ ان کی جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو جنگ ہے کافروں کی وہ روک دیں۔ واللہ اشد اور اللہ زیادہ سخت ہے، بأسا طاقت میں، واشد اور زیادہ سخت ہے، تنکیلا عبرتناک سزا دینے میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈریں نہ اور اللہ پہ توکل رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو روک ہی دیں، اور دوسرا اگر نہ بھی رکے تو اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہیں طاقت میں اور عبرتناک سزا دینے میں، یعنی کہ کافروں کو۔
آگے جی آیت نمبر 85، من یشفع شفاعتاً حسنتاً، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، یکن ہوگا لہو اس کے لیے نصیب ایک حصہ، منہا اس میں، ومن اور جو کوئی یشفع شفاعتاً سیئۃً سفارش کرے گا بری سفارش، یکن ہوگا لہو اس کے لیے کفل ایک حصہ، منہا اس میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جس کام کے لیے سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا، یعنی اگر کسی کے لیے ہم سفارش کرتے ہیں، اگر وہ بری چیز برے کام کے لیے سفارش ہوگی تو اس میں سے ایک حصہ ہمارا ہوگا، اور اگر ہم کسی کے اچھے کام کے لیے اس کی سفارش کرتے ہیں تو اس میں سے بھی ہمیں حصہ ملے گا۔ سفارش کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث کا مفہوم ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی سائل آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم اس کی سفارش کرو تاکہ تم کو بھی ثواب ملے۔ ٹھیک ہے جی، خیر کی طرف راہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جیسا اسے کرنے والا، یعنی کہ اگر کوئی خیر کے کام کی طرف اس کی راہ دکھاتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس نے خود یہ کام کیا ہے۔ اللہ اس بندے کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، یعنی اگر ہم اپنے کسی بھائی کی مدد کرتے ہیں مشکل وقت میں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد میں ہوتے ہیں۔ جس کسی نے مسلمان کے قتل میں ایک کلمے سے بھی زیادہ مدد کی تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اگر ہم کسی اچھے کام کے لیے سفارش کرتے ہیں تو بھی ہمیں حصہ ملے گا، اور اگر برے کام کی کریں گے تو بھی ہمیں حصہ ملے گا۔ تو اچھا یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے کام کی سفارش کریں تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، اور یہی نہیں کہ کسی بڑے وزیر، بادشاہ یا اس طرح کسی آنریبل پرسن کے سامنے یہ سفارش، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کوئی فار ایگزامپل ہمارے گھر کے بچے ہی ہیں، وہ کسی اچھے کام کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر ہم انہی کی سفارش کر دیں گے، بھائی کوئی فقیر آیا ہے تو گھر والے اگر نہیں اسے کچھ دے رہے تو اگر ہم کہہ دیں گے کہ اسے دے دیں تو یہ بھی ایک سفارش ہی ہے۔ یعنی ہر نیک کام کرنے کے لیے اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ سفارش کے زمرے میں آئے گا، اچھی سفارش کے زمرے میں، اور ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے نگران، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے کہ کون اچھی کون کس نیت سے سفارش کرتا ہے، بے شک وہ اچھی ہو یا بری۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا آج کا لیسن ہے کہ ہم نے ضرور یہ کام کرنا ہے کہ آئندہ سے کوئی بھی نیک کام کوئی کر رہا ہو تو ہم نے اس کی سفارش کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔